آپ کسی ایک بیماری کا نام لے لیں، میں آپ کو بتاؤں گا وہ معدے سے شروع ہوتی ہے. کسی ایک بیماری کا، سر سے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو معدے کی خرابی سے شروع نہیں ہوتی. سر کینسر؟ جی معدے کی خرابی سے شروع ہوتا ہے. کینسر پہ کئی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کینسر بیماری کیا ہے. بھائی ہماری تو قسمت چمک گئی، اتنے زبردست حکیم ہمارے ہاتھ لگ گئے. میں تو بریک میں ان سے اتنا امپریس ہوئی، میں میری پوری ٹیم ایسی باتیں بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک اور بات انہوں نے مجھے بتائی، ہم نے آج کرنا تو معدے پہ شو. اب میرے جو سوالات ہیں وہ یہی علامات یہی پوچھنا ہے میں نے. تو بھائی جان جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، آپ بتائیے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تک جتنی بھی سوشل میڈیا پہ ہو یا ویسے صحت کے جتنے بھی پروگرام کیے جاتے ہیں تو یا تو سوال یہ ہوتے ہیں کہ یہ سینے کی جلن ہے، یا یہ جو سینے کی جکڑن ہے، یا یہ جو بد ہضمی ہے، یا جو بھوک کی کمی ہے، یا جو افارہ ہو جاتا ہے، اس کا کیا حل ہونا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، افارہ کیوں ہو رہا ہے، سینے میں جلن کیوں ہو رہی ہے، جکڑن کیوں ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں نوجوان لوگوں کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے کیوں ہو رہی ہے. علامات پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر وجہ نہیں پوچھتے کہ کیوں ہو رہی ہے. ویری نائس. کسی بھی بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کی وجوہات کو نہ جانیں، اس کی اسباب کو نہ جانیں، بیماری ہے کہاں پر. اب ایک مریض میرے پاس آتا ہے تو اس کو ہوا ہو رہی ہے، پیٹ میں تیزابیت ہو رہی ہے، تو کسی سے بھی پوچھ لیں آپ ادھر سے تو وہ کہیں گے ہوا تو معدے کی خرابی سے ہی بنتی ہے. لیکن جب اس کی نبض چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے تو گردے خراب ہو رہے ہیں. اچھا مطلب ان کے جو نبض دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. یہ کوشش کی جاتی ہے، یہ حتمی علم نہیں ہوتا ہے. اچھا سن لیں، یہ کوشش کی جاتی ہے، جو بول رہے ہیں سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے. ویری نائس. الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ. اصل میں گردوں کا کام ہوتا ہے پانی کو فلٹرائز کرنا. جو ہم پی رہے ہیں اگر وہ کم کر رہے ہیں اور خشکی بڑھ رہی ہے اور ان کا جو سرکل ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ خالی چل رہے ہیں تو وہ بھی ہوا بنا رہے ہیں نا، ہم ان کو پھکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ بیماری کا صحیح حل نہیں ہو پاتا ہے، جس وجہ سے پھر پرابلم بڑھ جاتی ہے. ہاں سر، اب مجھے آپ نے وجوہات بتانی ہے معدے کی، کون سی بیماریاں ہیں، وجوہات بتائیں ان کی اور کیوں ہیں. معدے کی بیماریاں کون سی ہیں، سوال ابھی بھی یہ قائم ہے. ہاں معدے کی بیماریاں کون سی آپ ٹیسٹ کروائیں پورے میڈیکل میں. معدے کی آپ کسی ماشاءاللہ بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے، ایچ پائلوری ایک ہی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے معدے کا. ہاں آپ نے کبھی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پڑھی اپنی؟ کہیں کسی کی پڑھی ہو؟ دیکھیے گا اس پہ سٹامک نہیں لکھا ہوتا، باقی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اچھا مطلب سارے آرگن لکھے ہوئے ہیں لیکن سٹامک نہیں لکھا ہوا کہ اس پہ کیا ہے. کیوں؟ یہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجئے گا، میں پھر عرض کروں گا بعد سے میں آپ کو. معدے کے امراض میں سے معدے کی ساخت کا خراب ہو جانا، جو معدہ ہے جو اللہ کریم نے ہمیں ہاضمے کے لیے دیا ہے، کیا یہ اپنی ساخت سے سکڑ رہا ہے؟ معدے کا سکڑاؤ یہ ایک بیماری ہے. اچھا. معدہ سوج رہا ہے یہ ایک بیماری ہے. ہاں. معدے کے منہ پر ورم ہے یہ ایک بیماری ہے. سر معدہ ہمارے ہتھیلی پہ لگا تو ہمیں پتہ بھی چل جائے سوکھ رہا ہے، سوج رہا ہے، ورم ہے. اب لگا بھی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ عام انسان کو بھی بتانا ہے آپ نے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی پھر میں علامات بتاؤں گا. اچھا. پہلے تو یہ بیماریاں ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں. معدہ سوجنا، سکڑنا. ہاں جی، سکڑنا، سکڑاؤ یہ ایک بیماری ہے. غذا کی نالی میں ایک انفیکشن بن چکا ہے یہ ایک جو ہے وہ بیماری ہے. غذا کی نالی میں اگر انفیکشن بن چکا ہے. پھر معدے کے اندر جو ریشے ہیں جنہوں نے غذا کو ہضم کرنا ہے وہ ریشے کتنے خراب ہو رہے ہیں یہ ایک بیماری ہے. ایچ پائلوری مطلب ایک السر ہے. خدا نہ خواستہ معدے کے اندر کوئی زخم بن گیا ہے تو اس کو السر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اچھا. پھر زخم سے پہلے ایک سوزش ہوتی ہے، ریش ہوتے ہیں. زخم اور چیز ہوتی ہے، ریش اور چیز ہوتی ہے. سوزش اس کو بولتے ہیں جو ریش ہوتی ہے، زخم اس کو بولتے ہیں جو السر بن چکا ہوتا ہے. اچھا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کے بعد پھر انتڑیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں. آپ نے ہمیشہ قبض کا نسخہ پوچھا، بد ہضمی کا نسخہ پوچھا، وہ سوجن کا، افارے کا نسخہ پوچھا. قبض کی وجوہات کیسے ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ قبض ہو جاتی ہے، وہ کہاں ہے، کس کو ہم ٹھیک کریں کہ جس کے ساتھ قبض جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ہم نے کھانا کھایا 4 گھنٹے میں اس کو ہضم ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، اس نے ہضم نہیں کیا. معدے کے اندر اتنی ساری ہیٹ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس نے جو آپ نے کھانا کھایا اس کو جلانا شروع کر دیا. اچھا. وہ کھانا جل گیا. جب وہ سڑ گیا تو سڑا ہوا کھانا ہی انتڑیوں کی طرف موو ہو گیا. جب وہ انتڑیوں کی طرف موو ہوا وہاں پہ رکنا شروع ہو گیا، جمنا شروع ہو گیا، جس کو طبی زبان میں سدے کہا جاتا ہے.
وہ سدے بن گئے، وہ سدے مسلسل اپنی جگہ وہاں پر بناتے رہے، وہ انتڑیوں کو انہوں نے فل کر دیا، رستہ انتڑی کا اتنا تھا وہ سکڑ کے اتنا سا ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس میں دباؤ بڑھتا رہا، وہ جلا ہوا کھانا وہاں پہ پہنچتا رہا، سدے بنتے رہے، خشکی بن گئی، جتنی زیادہ خشکی بن گئی اتنا زیادہ جو فضلات کا اخراج ہونا تھا وہ نہیں ہوا، وہ پریشر نہیں ملا، وہ ہمیں ایک قبض کی شکل میں بیماری مل گئی۔ وہی قبض جب بگڑ گئی تو وہ پائلز بن گئی، پائلز بگڑ گئے، قبض بگڑ جائے تو پائل بن گئی۔ اچھا، ہوتی قبض سے شروع ہے؟ جی وہ بھی قبض۔ آپ کسی ایک بیماری کا نام لے لیں، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ معدے سے شروع ہوتی ہے، کسی ایک بیماری کا، سر سے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو معدے کی خرابی سے شروع نہیں ہوتی۔ سر کینسر؟ جی معدے کی خرابی سے شروع ہوتا ہے۔ کینسر پہ کئی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کینسر بیماری کیا ہے۔ یہ 3 طرح کے نسخے ہیں۔ ایک تو میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ علاج کے لیے ٹوٹکے کچھ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹکے علاج نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دھکا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ خالہ کلثوم کے ٹوٹکے؟ جی وہ ٹوٹکے نہیں ہوتے ہیں، میرے ہمیشہ نسخے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو نسخے جو ہیں وہ شفا میرے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہمیں اپنے اخلاص کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے بہتری دینی ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ پاک، اتنی ساری بیماریاں ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں سے کوئی بہتری کی امید ہے بھی کہ نہیں ہمیں، تو اس کوشش کے ساتھ میں کچھ نسخے تجویز کرتا ہوں جو ہمارے معمول مطب ہیں۔ پہلا یہ جو نسخہ ہے یہ آسان چیزیں ہیں، بہت مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، اس کو سونف ہے، یہ آپ نے لے لینی ہے، اور اس کے بعد یہ ویسے میں پیس کے لایا ہوں، یہ ملٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام سے جو ہے وہ ملنے والی ہے، ملٹھی بھی پسی بھی مل جاتی ہے بازار میں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی یہ خود پسوانی چاہیے صاف کر کے، ہاں جی خود پسوانی چاہیے۔ صاف کیسے کر کے سر؟ مطلب پہلے اس کو لیں، اس کو تھوڑا جھاڑیں، صاف کریں، کوئی اس پہ کوئی چیز جالا شالا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے ہوتا ہے، اچھا ہاں جی، کیونکہ یہ انسان نے کھانی ہے، کسی نے تو دینی نہیں ہے، علاج کے طور پر کوئی بھی چیز ہے اس کو صاف کر کے دینی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسنے والی کوئی بھی چیز، گھر میں کالی مرچ بھی پیسیں تو صاف کر کے پیسیں، کالی مرچوں کو بھی صاف کریں؟ بالکل صاف کر کے۔ اس میں دیکھیں ہمارا ملک پاکستان میں کالی مرچ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے مکس کی ہوئی ہوتی ہیں۔ سر ہم تو کالی مرچیں لاتے ہیں پیکٹ اور اس کو پیسنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، گھر میں صاف کیسے کرنی ہے؟ آپ کے گھر میں گرینڈر ہے، ہاں جی، کالی مرچ ثابت لائیں، ثابت لائیں، اس کو گھر میں جیسے عام صاف کیا جاتا ہے، اس میں کوئی لکڑی ہے، کوئی تن کا ہے، جو جعلی چھنا ہوتا ہے، جعلی چھنا ہے، اس سے صاف کر لیں۔ ویسے کچھ نظر آ جائے گا، اس میں کوئی لکڑی تو نہیں ہے، کوئی ایسی خراب چیز تو نہیں ہے جو اس میں، کوئی مٹی تو نہیں ہے اس میں، اس کو علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پیس کے اب گھر رکھیں۔ مشکل تو نہیں ہے نا جی، ہم جو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہاں جی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، یہ بھی ہمارے کچن کی جان ہے، یہ تینوں چیزیں۔ ہلدی؟ جی یہ ہلدی ہے، یہ بھی میں نے خود پیسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں جو ہے وہ تازہ لے کے اس کو سکھا کے پھر اس کو صاف کر کے پھر اس کو پسوایا۔ صحیح میں لے جاؤ؟ اوکے جی بالکل، یہ مجھے وہ اپنے منہ کے اپٹن کے لیے چاہیے ہوتی ہے، بعد میں لے جاؤں گی۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہے آپ نے جو یہاں پہ پیس کے، یہ برابر وزن لے لینی ہے، 50 گرام ہلدی، 50 گرام ملٹھی اور 50 گرام ہی سونف۔ ٹھیک، سونف نہیں پیسنی ہم نے؟ پیسنی ہے، بالکل پیسنی ہے۔ اچھا، اس کو بھی پیس لیں، تینوں کو پیس کے الگ الگ، یا ایک ساتھ بھی پیس سکتے ہیں؟ بالکل ایک ساتھ پیس سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ ہم مقدار لے کے پیس لیا۔ یہ ایک خوبصورت سا نسخہ بن جائے گا۔ یہ کس چیز کے لیے ہم کریں؟ یہ آپ کی آنتوں کی کمزوری کو ٹھیک کرے گا، معدے پر جو سوجن آئی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرے گا، جو کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر بھاری پن رہتا ہے، تناؤ ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرے گا۔ خدا نخواستہ پاؤں پر ورم آ گیا ہے یا چہرے پر ورم آنا شروع ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بہت سارے معدے کی شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے پیر سوج جاتے ہیں یا بلڈ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، گردے کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، آپ ان 3 چیزوں کو ریسرچ کریں نا جی۔ سر جو ہم گلا والا خراب ہو جاتا ہے، صبح صبح اٹھتے ہیں بھاری بھاری بیٹھی بیٹھی آواز ہوتی ہے، تو ملیٹھی تو گلے کے لیے بھی اچھی، تو کیا یہ نسخہ ہم صبح صبح بھی استعمال گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں؟ اوہ، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم نے لینا کیا ہے؟ چھوٹا چائے کا چمچ لیں گے؟ بات پھر بڑھ جاتی ہے، گلا خراب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ جانے نا سر، بتائیں پلیز بتائیں، میرا بڑا گلا خراب رہتا ہے۔ معدے میں خشکی بڑھ جائے، وہ خشکی غذا کی نالی میں آ جائے، سانس کی نالی میں آ جائے، گلا بار بار خشک ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ آپ نے بات زیادہ کرنی ہے، خشک ہو رہا ہے، خراب ہو جائے گا۔ کوئی کیرا گر رہا ہو، بلگم، کچی بلگم ہوتی ہے، وہ حلق میں گر رہا ہو، بار بار بات کرتے آپ کے حلق میں اٹک رہا ہو، بات صحیح نہ ہو پا رہی ہو، اس کی وجہ سے گلا خراب ہو جائے گا۔ یہ جو گردن کے پٹھے ہوتے ہیں یہ کمزور ہو رہے ہوں، اس کی وجہ سے گلے پر دباؤ آ رہا ہوتا ہے، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی وائرل انفیکشن آ جائے، جو موسمی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوا میں انفیکشن ہے، اس کو آپ ایسا جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال لمبی ہو جائے گی، یہ اس کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
پورے 5-6 شو کر لیں گے آپ کے ساتھ, ٹینشن مت لیں. اچھا تو یہ اس کے لیے بھی بیسٹ جی, اس کے لیے بھی اور بہترین. اس والے نسخے کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب دیکھیں سونف کا نقصان کہیں سے ڈھونڈے نہیں ہے, ملٹھی کا کہیں سے ڈھونڈے, آنکھیں بھی بلکہ اچھی کرتا ہے, تیز کر دیتا ہے نا. بالکل ملٹھی تو گلے کے لیے بھی اچھی, اسکن کے لیے بھی اچھی ہے نا, اور یہ ہلدی تو ویسی اینٹی سیپٹک ہے. کوئی نقصان ان کا ڈھونڈ کے دیکھیں. کسی بھی چیز کا نقصان تب ہوتا ہے جب وہ آپ کے مزاج کے اگینسٹ جاتی ہے, مطلب وہ آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں اٹیچ کر پا رہی ہے. تو یہ ہم نے ایک ایسا نسخہ تجویز کیا ہوا ہے, کوئی بھی مزاج ہو, کوئی بھی کسی طرح سے بھی ہو, اس طرح سے مریض جو ہیں وہ ان کو آسانی سے استعمال کر سر. اس کا مین جو ہے وہ پیٹ کا پھولا پن, جی معدے پر ورم, سوجن, ہاں جی, اور بھوک کا نہ لگنا, مسلسل سینے کی جلن رہنا. سینے کی جلن رہنے کی وجہ ہوتی ہے غذا کی نالی پہ سوزش ہو جانا, انفیکشن ہو جانا, معدے کے منہ پر دباؤ بن جانا. وہ پھر جو ہم کھانا کھاتے ہیں, وہ جو آئل ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, وہ پھر چپک جاتا ہے زیادہ دیر تک, جو ہے وہ پھر اس کی جلن ہوتی رہتی ہے.